نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت لمبے عرصہ کے بعد دوستوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، الحمدللہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دیر سے حاضری کی معذرت چاہتا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اپنے دوستوں تک جتنا جلدی ہو سکے پہنچا دوں، مگر مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں۔ مطمئن اس پر اس لیے ہوں کہ دونوں طرف ہی خدمت خلق ہے، مال و زر کی ہوس والی بات نہیں، الحمدللہ۔ یہ ویڈیو میں نے ایک دوست کے اصرار پر بنائی ہے۔ اس کا تھمبنیل بھی اسی نے بنا کر مجھے دیا ہے۔ توتلا پن، زبان کا اٹکنا یا بچہ کا دیر سے بولنا یا کسی کی زبان بند ہو جانا، یعنی پہلے تو بولتا تھا پھر وہ بولنا بند ہو گیا۔ یہ ایسی علامات ہیں جو ذہین و فطین قدرت کے شاہکار نوجوان کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے زندگی بیکار کر دیتی ہیں۔ بے شمار صلاحیتوں کے حامل زندگی گزارنے کی حد تک زندہ رہ رہے ہوتے ہیں، مگر افسوس آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی ماڈرن میڈیکل سائنس ان کی معذوریوں، مایوسیوں، دکھوں کا مداوع نہ کر سکی، کیونکہ زبان کاٹ کر نئی زبان لگا نہیں سکتے، لہذا یہ سبجیکٹ ہی کلوز کر دیا گیا، گویا یہ مرض ہے ہی نہیں۔ مگر مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ آپ کے آس پاس ہی قانون مفرد اعضاء جو ہے۔ دوستو، جسم کے کسی بھی حصہ کی حرکت دل کی مرہون منت ہے۔ دل ہے تو جسم میں حرکت ہے۔ دل کمزور یا جسم کے کسی حصہ میں خون نہیں بھیج رہا تو جسم کا وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے، حرکات میں سستی آ جاتی ہے یا حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ زبان چونکہ عضلاتی عضو ہے، اس میں جب رطوبات کا اجتماع ہو جاتا ہے تو بھی اس کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جو مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ اس میں مقام مرض جو ہوتا ہے وہ دماغ ہوتا ہے۔ دماغی اعصابی تحریک سے متاثر دل ہوتا ہے۔ اب ہم قلب و عضلات کو تحریک میں لائیں گے تو انشاءاللہ بولنے کی تکلیف کے ساتھ ساتھ جو بھی علامتیں ہوں گی سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ مریض کی اغذیہ میں بادی سبزیاں، بڑا گوشت اور ترش پھل اور ترشی والے مشروبات شامل کر دیں، اور تمام تر گرم اور تر سرد، یعنی جسے عرف عام میں ہم ٹھنڈی سبزیاں، ٹھنڈے فروٹ کہتے ہیں، ہر قسم غذائیں بند کر دیں، یعنی ٹھنڈی غذائیں۔ اس مرض کے علاج کے لیے کچھ پیچیدہ سے نسخہ جات ہیں، مگر میں اپنے دوستوں کے لیے بالکل آسان اور سادہ سا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ انتہائی اور بالکل آسان نسخہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اسے تیار کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نسخہ کچھ یوں ہے: آب انار، آب فالسا 100 گرام، منقع زرشک 50 گرام، چینی 300 گرام۔ شربت بنا لیں۔ ایک چمچ کھانے کے بعد زبان پر لگانے کے لیے بھی میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے زبان جلد از جلد باریک، پتلی اور تیز ہونا شروع ہو جائے گی، لوکدار ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو اٹکتے ہیں یا بول نہیں رہے ہوتے بچے،
ان کی زبان موٹی بھی ہوتی ہے اور ان کی نوک نہیں ہوتی بلکہ وہ گولائی میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو میں لگانے والا نسخہ بتا رہا ہوں، اس کے زبان کے اوپر لگانے سے اور کھلانے سے کھلایا بھی جا سکتا ہے، زبان پتلا ہونا شروع ہو جاتی ہے، زبان میں سے پانی نچڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زبان کی جو عضلاتی تحریک ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے میں آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں وہ بھی انتہائی آسان اور سادہ ہے۔ اکر کا رہا نشادر ٹھیکری 10 گرام، لونگ 5 گرام، مرچ سیاہ 3 گرام۔ ان ادویہ کا آپ نے باریک صفوف بنا لینا ہے۔ کچھ صفوف میں آپ نے پانی ملا کر اس کی چنے برابر گولیاں بنا لینا ہے۔ یہ گولی نوجوان کے لیے، بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے آپ اس سے کم گولیاں بنا لیں، اور یا ویسے ہی صفوف انہیں پانی میں حل کر کے کھلا دیا کریں، شہد میں ملا کر کھلا دیا کریں۔ چٹکی بھر یہ صفوف دن میں 2 دفعہ زبان کے اوپر مل دیا کریں۔ جب زبان پر یہ لگے گا تو زبان میں سے پانی نچڑنا شروع ہو جائے گا، یہ پانی آپ نیچے گراتے جائیں۔ یہ عمل دن میں 2-3 بار آپ نے دہرانا ہے تاکہ ہمیں اس کا جو رزلٹ ہے وہ جلد مل سکے۔ اس صفوف میں سے کچھ چنے برابر آپ نے جو گولیاں بنائی ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ہیں۔ ایک ایک گولی صبح دوپہر شام کھلاتے رہیں اور زبان پر لگاتے بھی رہیں۔ چند دن کے اندر آپ واضح افاقہ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک مریض ٹھیک نہ ہو کھلاتے رہیں۔ دوستو، اس چھوٹی سی ویڈیو میں نے توتلے پن اور زبان کی دوسری چند خرابیوں کا انتہائی اختصار اور سادہ سا علاج آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آپ اسے استعمال کریں اور بچوں اور بڑوں کی اس معذوری کا مداوع کریں۔ دوستو، کچھ اس طرح کی امراض ہوتے ہیں جن کا ایلوپیتھک میں ذکر تک بھی نہیں ملتا، علاج تو بہت دور کی بات ہے۔ مثلا نسوانی چہرے پر بالوں کا ہونا، یہ ایک ایسی مرض ہے کہ بیچاری بچیاں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، انہیں شیو کرانا پڑتی ہے۔ تو اس مرض کی ہم نے جو وجوہات تلاش کی ہیں اور اس پر تجربات بھی کر چکے ہیں الحمدللہ، اور کامیاب ہو چکے ہیں۔ اگر کسی بیٹی بہن کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو ہم اس کے لیے ایک مکمل کورس تیار کیا ہے۔ کورس 3 ماہ کا ہے۔ وہ 3 ماہ کے اندر چہرے کے اوپر باریک ہوں یا موٹے ہوں، ہر قسم کے بال ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ صاف اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں ان اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ چہرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی لوشن وغیرہ استعمال نہ کریں، کیونکہ جہاں وہ تیز ترین کیمیکلز ہوتے ہیں جلد کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ بیچاری بچیاں کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے یہ ختم ہو جائیں، مگر انہیں ختم کرتے کرتے اپنے چہرے کو بھی بگاڑ لیتی ہیں۔ لہٰذا میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی میری بہن بیٹی کو ایسا مسئلہ ہو تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، میں انشاءاللہ اسے 3 ماہ کا کورس بھیج دوں گا۔ 3 ماہ کے اندر جسم کے اوپر جو نسوانی چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ یہ کیسے ختم ہوئے۔ اور یہ جو ہم وجوہات تلاش کرتے ہیں اس وجہ سے اور بھی بہت سی ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یعنی کہ بالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ
اور بھی بہت سے جو نقص پیدا ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے جو زبان کے اٹکنے اور تتلا پن وغیرہ کے لیے ویڈیو تیار کی ہے اور سادہ سا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ آپ آزمائیں، استعمال کریں اور خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں، انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، میرے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، آئندہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔